آخری ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہرمز کے حوالے سے ہرمز میں جو ایران کا تسلط برقرار ہے. ارشد آپ سے جاننا چاہیں گے مختصراً کیونکہ ہمارا لائیو ٹرانسمیشن میں 1 گھنٹہ ہونے کو ہے اور اذان کا وقت بھی ہو جاتا ہے. آخر میں ہرمز کی صورتحال اس پہ آپ دونوں مہمانان گرامی کا مختصر تجزیہ کہ ہرمز میں اس وقت ایکچوئل چل کے رہا ہے. دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز میرا تو یہ جو ہے نا بارہا میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس جنگ کا. صحیح ہے. اب جنگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہم خود یہاں زندگی گزار رہے ہیں, یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, شہروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جنگ کی حالت میں ہے, لوگ روڈ پہ ہیں, لیکن جو پوری ٹینشن ہے اس وقت وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ہے. صحیح ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز میں ابھی عراقچی کا یہ ٹویٹ بھی ہے اور ان کا انٹرویو بھی ہے. انہوں نے جو ہے پیس ٹی وی کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہے تجارتی کشتیوں کے لیے, اور وہ ممالک جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ جو ایک ضابطہ گزرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے اوپر ہم سے بات کریں, ہم سے جو ہے وہ رابطہ کر کے وہاں سے آپ گزر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, تھوڑی دیر پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے, کہ اصل مسئلہ امریکی وہ محاصرہ ہے. امریکی محاصرے کی وجہ سے اس وقت وہاں سے جو ہے وہ کشتیاں نہیں جا سکتی. تو در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اصل رکاوٹ ہے وہ امریکی جو ہے وہ محاصرہ ہے جو وہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز پر ہے. لہٰذا اگر اس کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں, اس کو جو دنیا کی جو اس وقت اقتصادی حالت ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو امریکہ کی جو ناکبندی ہے وہ ناجائز ہے. کسی صورت میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ 15,000 کلومیٹر سے آ کے ایک جگہ آپ ناکبندی کرتے ہیں اور کشتیوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو یہ امریکہ کی وجہ سے. ہاں یہ جملہ ضرور ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو کہا تمہاری کشتیاں, خاص کر جو فوجی کشتیاں ہیں, ان کو وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. باقی ممالک کے لیے ایران نے کہا کہ چونکہ دیکھیں خلیجی ممالک میں بھی جو ہے وہ کوئی صورتحال بہتر نہیں ہے, لہٰذا وہاں بھی مسائل ہیں, پوری دنیا میں مسائل ہیں. ہاں ایک نقطہ یہ ہے جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا کہ چونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے تو وہ اب چیک اینڈ بیلنس ہر صورت میں رکھنا چاہے گا. اور اس حوالے سے میں صرف ایک جملہ ہی عرض کروں گا, کیونکہ جو ہے قبلہ ارشد صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اس میں یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ جملے میں اگر کہا جائے یہ ایران کے اقتدار کی علامت اور امریکہ اور اسرائیل کے زوال کی علامت. جی بالکل. اور امریکہ اسرائیل روز اس ابنائے ہرمز پہ ذلیل ہو رہے ہیں. رہبر شہید کا وہ جملہ کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم دنیا پہ پابندیاں لگائیں گے, اور وہ ہم آج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جیسے میرے مہمانان گرامی نے بھی کہا کہ رہبر شہید کا وہ جملہ کہ ہم دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے اور دشمن ذلیل و رسوا ہوگا. یہ ساری صورتحال اب ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رہبر شہید انہی ایام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. میں نہایت ممنون مشکور ہوں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا.